اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عام مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ جب لوگ جو ہیں قرآن کی تلاوت صحیح طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں کہ تمام مخارج کا، تمام ضوابط کا، تمام قواعد کا خیال رکھیں اور ان کو تجوید کی پوری ایک سائنس جو ہوتی ہے وہ سیکھنی پڑتی ہے، تو بڑی مشقت کے مراحل ہوتے ہیں، خصوصاً کہ اگر عربی ان کی جو ہے مادری زبان نہیں ہے۔ اگر آپ کبھی ایسے حلقوں میں جائیں اور جو مستند ٹیچرز ہوتے ہیں وہ کریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ ایک غلطی ہوتی نہیں ہے کہ فوراً ایک حرف ادھر سے ادھر جو ہے آپ نہیں کر سکتے، اور حرف کو ادھر سے ادھر کرنا تو دور کی بات ہے، کس طریقے سے آپ کس حرف کی ادائیگی کر رہے ہیں، اس کا مخرج کیا ہے، کہاں سے اس لیٹر کی آواز نکلنی چاہیے، اور کس لفظ کو، کس لیٹر کو کتنا آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے، یہ تمام چھوٹی سی باریک غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ جب آپ کے جو مستند اساتذہ ہوتے ہیں وہ بڑی مہارت کے ساتھ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ فوراً روک دیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا غلطی کی ہے۔ لوگ بڑا بعض اوقات جو ہوتے ہیں اس بات سے جھنجھلا جاتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل ہے سیکھنا، جبکہ ہماری اپنی زبان میں تو یہ حروف موجود ہی نہیں ہیں، تو ہمیں کیا پتہ کہ عین کی آواز کہاں سے نکلتی ہے اور یہ تمام مرحلے جو اس سے جو ان کو گزرنا پڑتا ہے۔ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس کی اس طریقے سے ریسیٹیشن کی جاتی ہے، اس طرح سے تلاوت کی جاتی ہے کہ اس کی جو پریزرویشن ہے اور اس کی جو حفاظت ہے وہ اس طرح سے کی گئی ہے کہ ایک حرف ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، ایک حرف کا تلفظ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، اور آپ انگریزی بھی جیسے بولی جائے یا کوئی اور زبان بھی بولی جائے، آپ جاتے ہیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک جو ہے اس کی پروناؤنسیشن چینج ہو جاتی ہے۔ میری ابھی ملاقات ہوئی کچھ خواتین سے جو کہ انگلینڈ سے تھیں، اور ان کا جو انداز گفتگو تھا وہ نہ صرف فرق تھا بلکہ جسے کہتے ہیں کہ امریکہ اور انگلینڈ کے بارے میں کہ 2 countries separated by a common language، تو الفاظ کی سپیلنگز چینج ہو جاتی ہیں، الفاظ کا تلفظ چینج ہو جاتا ہے، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کی ایک ایک حرف کی جو ادائیگی ہے وہ تک پریزروڈ ہے۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، اور یہ معجزہ جو ہے ہم کیوں دیکھتے ہیں؟ دراصل یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر یعنی قرآن ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آپ جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی کسی کو کریکٹ کرتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حفاظت ہے جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ صدیوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے وہ محفوظ ہے۔ حفاظت اس چیز کی جاتی ہے کہ جو بہت قیمتی ہوتی ہے۔ ہم اپنے گھروں میں جو بیکار کی چیزوں کی حفاظت نہیں کریں گے، جو بہت قیمتی چیز ہوگی اس کی حفاظت کریں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کی حفاظت فرمائی ہے، ہماری زندگیوں کی حفاظت کی ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت کے بارے میں آیا ہے کہ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ آسمانوں اور زمین یعنی کتنے بڑے آسمان ہیں اور یہ تمام پھیلی ہوئی ہماری زمین، اس کی حفاظت ذرہ برابر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہیں تھکاتی، اور وہ علی العظیم ہے۔ تو اتنے میکرو لیول پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حفاظت طاری ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک جان کی حفاظت کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے کہ جس کی کوئی نگرانی کرنے والا موجود نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو نہ صرف جو ہے پیدا کیا ہے اور وہ اس کو پروٹیکٹ کرنے والا ہے۔
تو جس کی حفاظت کی جاتی ہے وہ چیز بڑی عزیز ہوتی ہے، بڑی قیمتی ہوتی ہے اور اس سے محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو الرحمن ہے، اس کے رحم کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ وہ ہر چیز کی جو ہے وہ حفاظت کر رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ حفاظت کا سلسلہ چاروں طرف، کسی جانور کو دیکھتے ہیں کہ وہ خرگوش کی طرح تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے، یا پھر کوئی جانور اگر کچھوے کی طرح آہستہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹیکٹیو خول اس کو عطا کیا ہے۔ کسی جانور کو اللہ تعالیٰ نے ایسے شوخ رنگت دی ہے یا کیموفلاج کا پورا سسٹم دیا ہے، تو کسی کو زہر دیا ہے، اور کسی کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی عقل دی ہے کہ وہ ایکٹنگ کرتا ہے کہ میں مر گیا ہوں کہ مجھ پر کوئی حملہ آور نہ ہو۔ تو عجیب عجیب کرشمے قدرت کے نظر آتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی ساخت کیسی بنائی، کس طرح سے اس کے دماغ کو، اس کے دل کو، اس کے جو بھی قیمتی جو اعضاء ہیں جو اس کی زندگی کے لیے امپورٹنٹ ہیں، اس کو کیسے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ تو ایک اتنی یعنی نعمتیں تو اس قدر ہیں گنوانے کی کہ آپ جہاں جہاں جس لیول پر دیکھیں، آپ آسمانوں کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، یا آپ ایک چھوٹے سے چھوٹے سیل کو جینیٹک لیول پر جا کے دیکھیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم الشان حفاظت کا سسٹم جو ہے ہماری نظر کے سامنے ہے۔ اور وہ مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب رشتہ جڑتا ہے تو اس کو یقین ہے اپنے رب پر کہ ہر چیز جو ہے وہ اس لیے موجود ہے کہ میرے رب کا حکم ہے اور اس کی زیر حفاظت ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام جب اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان اندھیروں میں جب ان کی آنکھوں کی بصارت بھی جاتی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر وہ توکل کا چراغ روشن کیا ہے، اور وہ ان کو بصیرت دی ہے کہ جہاں ان کے بیٹے بڑے دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، تو اس وقت ان کے منہ سے جو کلمات نکلتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ دیکھیں، ماں باپ اپنے بچوں کو تحفظ دینا چاہتے ہیں۔ باپ کی یہ انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ میں ایک تحفظ والا گھر اپنے بچوں کو پرووائڈ کر سکوں، اور ماں جو ہوتی ہے بے انتہا محبت کرتی ہے، اس کا دل اپنے بچوں کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو ان کلمات میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں۔ باپ کا تحفظ جو ہے جب اس کا ذکر کریں تو کہا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، کہ کوئی باپ بھی کیا تحفظ جو ہے وہ دے سکتا ہے بنسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے، کہ وہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جو ماں کا دل اپنی اولاد کے لیے پانی پانی ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے بچوں سے کبھی الگ نہیں ہونا چاہتی، ہمیشہ چاہتی ہے کہ اس کے بچے جو ہیں اس کی آنکھوں کا نور بن کے اس کے سامنے رہیں، تو وہ کہتے ہیں وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات، سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ یعنی انہوں نے مکمل طور پہ اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں سپرد کر دیا۔ اور یہی کلمات یاد رکھنے چاہیے کہ جب کسی کو بھی اپنے کوئی بچوں کو کہیں دور بھیجنا پڑے، تو جب فکریں اور انگزائٹی اور پریشانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہی کلمات کا ہم بھی سہارا رہیں کہ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ اللہ بہتر ہے حفاظت کرنے کے لیے۔ اور اگر رحم کی بات ہے تو رحم کرنے والی ذات کوئی نہیں اس کے سوا، کہ سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں وہ رحم کرنے والا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو ہمارے دل میں بھی جو رحم ہے وہ اسی کا ڈالا ہوا ہے، تو جب اس نے ہمارے دل میں وہ محبت اور رحم ڈالا ہے تو وہ خود کتنا زیادہ محبت کرنے والا اور کس قدر رحم کرنے والا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ انسانوں میں جو حفیظ ہے وہ حفیظ ہے کہ جو اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے، جو اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے کہ نفس کا ایسا غلبہ نہ ہو کہ یہ دل گمراہ ہو جائے، یہ دل بھٹک جائے، کیونکہ اس کو ایک قلب سلیم لے کر جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
کہ دربار جانے کے لیے وہ سب سے زیادہ جو قیمتی جو ایک اس کا اثاثہ ہے وہ اس کا اپنا دل ہے، اس کا اپنا قلب ہے، تو اس قلب کی حفاظت کرتا ہے مومن، اور اس کو یقین ہے کہ اس کے تمام اعمال جو ہیں وہ بھی ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، اور ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ یہ رجسٹر جو ہے اس کو ایک ایک اس کا لفظ جو ہے، اس کے ایک ایک عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ تقوی والے لوگ ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب جنت ان کے قریب لائی جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کہ یہ جنت جو ہے متقین کے جو ہے انتہائی قریب جب لائی جائے گی تو کہا جائے گا کہ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، کہ یہ جو ہے وہ تحفہ ہے جو کہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا ہر اواب کے لیے اور ہر حفیظ کے لیے۔ یعنی اواب کہتے ہیں جو پلٹ پلٹ کر واپس لوٹ کر آنے والا، اور حفیظ جو ہے جس نے حفاظت کی، جس نے اپنے دل کی حفاظت کی، جس نے ان حدود کی حفاظت کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مقرر کیے تھے۔ لیکن انسان کیونکہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، انسان گناہ میں پڑ جاتا ہے، تو اس کو ہمیشہ رستہ جو ہے واپس ڈھونڈنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ اواب پہلے بتایا کہ یہ شخص جو ہے اس کی نیت یہ ہے کہ ہمیشہ پلٹ کر جو ہے اپنے رب کے پاس واپس آئے، یہ نہیں کہ دور پھک جائے، بلکہ غلطی بھی ہو جاتی ہے تو بھی وہ جو ہے یہ واپس پلٹ کر اپنے رب کی طرف آتا ہے۔ تو یہ شخص جو ہے اواب بھی ہے اور حفیظ بھی ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب، اور یہ الرحمن کی خشیت جو تھی اس پہ طاری تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ رحمان کا لفظ یہاں پر ہے کہ اس کو اپنے رب کی محبت کی چاہ تھی، اور جب جس کی محبت کی چاہ ہوتی ہے تو اس کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے، تو اس پہ جو خشیت طاری تھی یہ تھی کہ میں الرحمن کو، جو کہ میرا رب ہے، جو سب سے رحم کرنے والا ہے، اس کو تو میں ناراض نہ کروں۔ تو من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور پھر وہ پہنچے گا اس دل کے ساتھ جو مستقل اپنے رب کی طرف رجوع کرتا رہا۔ اس کا قلب سلیم بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، قلب منیب بھی کہا، وہ دل جس میں اللہ کی چاہ ہے، وہ اللہ کی ساتھ اس میں ایک لگن ہے، ایک لو لگی ہے، تو اپنے رب کی لگی ہے اس میں، تو اسے کہا جائے گا ادخلوها بسلام، کہ سلامتی کے ساتھ جو ہے آج تم داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، کہ یہ دن وہ ہے جو اب یہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کا جو یہ دن ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الٹیمیٹ حفاظت ہے اپنے بندے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اپنے بندے کے لیے جو محبت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بچانا چاہتے ہیں۔ کس چیز سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، اس کو جو ہے ابدی راحت محسوس ہو۔ جیسے کہتے ہیں نا، ماں باپ جو ہوتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر کبھی ان کو ہارڈ ٹائم دیتے ہیں کہ محنت کرو، اور جو ہے جو سختی کرتے ہیں کہ غلط چیزوں سے ان کو جو بچاتے ہیں اور ان کو ڈانٹتے ہیں، تو اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ ان پہ سختی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ چاہت ہوتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ بہترین، اس کو جو ہے ہر چیز ملے زندگی میں، وہ اتنا ڈسپلن پرسن ہو کہ وہ آگے جائے تو وہ ہر چیز اچھی حاصل کر سکے۔ اور اس لیے اس کی حفاظت کی جا رہی ہوتی ہے کہ بھائی تمہارے یہ چیز ٹی وی پہ نہ دیکھو، اب ٹی وی بند کرو، پڑھائی کرو۔ تو کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو ڈپرائیو نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، بلکہ ان کو بہتر زندگی دینا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ تو بہترین زندگی دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہترین زندگی دینا چاہتے ہیں، ایسی زندگی جو کبھی بھی ختم نہ ہو، ایسی زندگی جس میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی رنجش نہیں، کوئی غم نہیں، اور وہ کامیابی کا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ دروازہ کھولنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب قرآن کی حفاظت فرمائی کہ قرآن وہ مشعل راہ ہے جو انسان کو وہ رستہ دکھاتا ہے کہ جس سے وہ اس دائمی زندگی کو پا سکے، اور اس ہر کھائی سے بچاتا ہے، اس تباہی سے بچاتا ہے جو انسان کو جو ہے
دائمی عذاب کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہ مشعل راہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن ہے اس کو سب سے زیادہ حفاظت فرمائی، اس کو محفوظ کیا۔ تو اگلی بار جب آپ دیکھیں کہ جب قرآن کے جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ اتنی سختی کے ساتھ ایک ایک حرف کی ادائیگی پر کریکشن کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کو دیکھیں کہ وہ الحفیظ ہے، اور الحفیظ جب حفاظت کرتا ہے تو کیا خوب حفاظت کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔